بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مناجات مقبول میں قرآنی دعاؤں کا بیان عرصے سے کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے سورہ مومن میں۔ اور سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، یہ ان صورتوں میں سے ہے جو حوامیم کہلاتی ہیں، یعنی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، تو یہ مسلسل آئی ہیں حامیم، کئی صورتیں ہیں سورہ احقاف تک، سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک، ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور ان کو عرائس القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی دلہنیں، یعنی ان کا جو اسلوب ہے، ان کا جو انداز ہے، اور ان میں جو فصاحت و بلاغت ہے، وہ ایک خصوصی امتیاز رکھتی ہے اور زیب و زینت رکھتی ہے، اس لیے ان کو عرائس القرآن بھی کہتے ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے، فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور اپنی قدرت اور اپنی رحمت اور اپنی حکمت، اس کا بیان کچھ نرالے انداز میں فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ جو دعا ہے جو مناجات مقبول میں اگلی دعا جو ہم نے کل پڑھی تھی اس کے بعد آئی ہے، وہ ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ یہ دعا اصل میں ملائکہ کی دعا ہے، فرشتوں کی۔ اس آیت دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یحملون العرش الذین یحملون العرش ومن حولہ، ہاں کیسے ہے بھائی آیت پوری؟ یسبحون بحمد ربہم ویقولون ویستغفرون للذین آمنوا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں، فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار پیدا فرمائے ہیں، ہر ایک کے ذمے کوئی ڈیوٹی ہے۔ خود انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کی، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کافر ہو تو بھی اس کی جسمانی حفاظت کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما رکھے، اور کسی کا کام کچھ ہے، کسی کا کام کچھ ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں،
اب عرش کیا ہے اور اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، یہ ہم اور آپ یہاں پر اس کا تصور ادراک کر نہیں سکتے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک عرش ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتا ہے. عرش کے معنی تخت کے ہوتے ہیں. جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو وہ عام طور سے ایک تخت پر بیٹھتا ہے اور اس تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یوں تو بے نیاز ہیں تخت سے بھی، بیٹھنے سے بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فہم سے، ہماری سمجھ سے قریب کرنے کے لیے اپنی سلطنت کا بیان فرمایا ہے. تو اس میں یہ بتایا کہ عرش بھی ہے ہمارا، اور اس کے اٹھانے والے فرشتے بھی ہیں. اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، کیونکہ 4 کونے ہیں اس کے. بظاہر اس لیے 4 فرشتے اٹھاتے ہیں اسے. لیکن آخرت میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اس دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. بہرحال آپ ذرا تصور کیجئے کہ عرش جو ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و استوا علی العرش، اللہ تبارک و تعالی عرش پر اس نے استوا فرمایا. استوا کی کیفیت اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں. لیکن جو فرشتے کے باری تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں یا اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ انتہائی مقرب فرشتے ہوں گے. جب فرض کرو ایک بادشاہ ہے تو اپنے مختلف کارندے مختلف کاموں کے لیے بھیجتا ہے، تو بہت سو کو باہر بھیج دیتا ہے دوسرے کاموں کے لیے، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل اپنے پاس رکھتا ہے. وہ مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بادشاہ اپنے پاس رکھ کے قریب رکھے ان کو. تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بڑے مقرب ملائکہ ہیں، اور ان مقرب ملائکہ کا ایک مستقل لقب بھی ہے جو عام طور سے مشہور بھی ہے، کروبی. کروبی ان کا لقب ہے، اور فارسی میں بہت یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے کروبی، فرشتوں کے معنی میں مقرب فرشتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ان آیات میں یعنی سورہ حمیم، سورہ غافر میں پہلے تو اپنے صفات کا کچھ بیان فرمایا باری تعالیٰ نے. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں ان کے لیے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. لیکن پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون لمن فی الارض. وہ زمین میں جتنے باشندے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ ان زمین والوں کو بخش دیجئے. وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی پاکی بیان کرتے ہیں، باری تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. اب یہ استغفار پہلا کام جو ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حاملین عرش کا، وہ یہ کہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. پہلے تو باری تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار
آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. لہذا فاغفر للذین تابوا، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی ہے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جنہوں نے توبہ کی ہے واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی ہے. وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے آگ سے بچائیے. ایک تو یہ ربنا وادخلہم جنات عدن، اور اے ہمارے پروردگار ان کو دائمی جنت میں ان کو داخل فرما دیجئے. التی وعدتہم، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کو بھی داخل کیجئے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیے، ان کے آبا کو بھی یعنی باپوں کو بھی، اور ان کے کی بیویوں کو بھی، اور ان کی اولاد کو بھی. انک انت العزیز الحکیم. وقہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچائیے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اس دن آپ نے جس کو برائیوں سے بچا لیا تو اس دن اس کے اوپر آپ کی رحمت آئے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ دعا ہے ان فرشتوں کی. اب ذرا اس بات پر غور فرمائیے کہ یہی فرشتے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما رہے تھے باری تعالیٰ، اور ان سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہی کو تو تعجب ہوا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، اور ہم آپ کی کو اور کیا چاہیے؟ مطلب نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح ہم کر رہے ہیں، آپ کی حمد ہم کرتے ہیں، آپ کی تقدیس ہم کرتے ہیں. تو ایسی مخلوق پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں پیدا کر رہے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو مطلب یہ تھا کہ بھائی تم ہماری تسبیح کر رہے ہو یا تحمید اور تقدیس کر رہے ہو اور ہماری اطاعت کر رہے ہو، تو اس میں تمہارا کیا کمال؟ ہم نے تمہیں معصیت کی اور گناہ کی صلاحیت ہی نہیں دی. تمہارے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہ کیا، وہ خواہشات ہی پیدا نہیں کی جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. اب ہم ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جس کے دل میں جذبات بھی ہوں گے، خواہشات بھی ہوں گی، گناہ کے داعیے بھی اس کے دل میں پیدا ہوں گے، اور پھر وہ ہماری عظمت اور ہماری محبت کی وجہ سے اپنی ان خواہشات کو ملیا میٹ کرے گا، اور ان کو اب ناجائز خواہشات کو، گناہ کے جذبوں کو مٹا کر پھر ہمارا قرب حاصل کرے گا. تمہیں قرب حاصل ہے تمہاری تسبیح اور تقدیس کی وجہ سے، تمہاری اطاعت کی وجہ سے، جبکہ تمہارے اندر معصیت کی صلاحیت ہی نہیں. ہم اب ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ ساری گناہ کے تقاضے ہوں گے، جذبات مچلیں گے، خواہشات پیدا ہوں گی، گناہ کے داعیے ابھریں گے، مگر جب یہ ان سارے گناہ کے تقاضوں کو مغلوب کر کے
مٹا کر ہماری اطاعت کرے گا تو پھر وہ ایسا بن جائے گا کہ تمہارے حکم دیں گے کہ سجدہ کرو اس کو. سجدہ کروایا کہ نہیں آدم علیہ السلام کو؟ کون؟ کس سے کروایا؟ معصوم لوگوں سے، جن سے کوئی خطائی سرزد نہیں ہوتی، ان لوگوں سے کہ جن کا سوائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے کوئی اور کام نہیں، ان سے سجدہ کروایا. کس کو کروایا؟ جس سے خطا بھی ہونی ہے، پیدا ہی کیا گیا ہے. وہ کائے کے لیے پیدا؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ خطا کے اور غلطی کے اور گناہ کے جذبات اس میں ہوں گے، پھر اس کو یا تو مٹا کر بچے گا، یا اگر مبتلا ہو جائے گا تو ہمیں پکارے گا، ہم سے استغفار کرے گا، ہم سے مانگے گا، اور ہم اس کو مغفرت کریں گے اس کی. تو اس کا درجہ اے فرشتو تم سے بھی اونچا چلا جائے گا. میں نے ایک شعر میں اسی بات کو کہا ہے کہ ایک شعر تو یہ ہے کہ معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، یعنی خطا کرنے کی صلاحیت میرے اندر موجود تھی، اور پھر موجود ہونے کے بعد میں نے یا تو بچا اس سے، یا اگر کہیں مبتلا ہو گیا تو میں نے اپنے پروردگار سے استغفار کیا، اپنی خاکساری کے ساتھ استغفار کیا. تو معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. اور ایک اور میں نے شعر کہا تھا کہ معصوم سر بخم تھے خطا کار کے حضور. معصوم سر بخم تھے، کیا مانا؟ سجدہ کر رہے تھے. معصوم کون؟ فرشتے. معصوم سر بخم تھے خطا وار کے حضور. اس انجمن رتبہ اس انجمن میں اس بے نوا کا ہے، رتبہ یہ اس انجمن میں یہ اس بے نوا کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، اس وقت ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیدا ہونے کے بعد یہ انبیاء کرام وجود میں آئے، انہوں نے کس طرح دین کو پھیلایا، کس طرح انسان کو غفلت سے اور گناہوں سے بچانے کی تدبیریں بتائیں، اور کس طرح باوجود گناہ کے جذبے کے ان کو نیکی کی طرف دعوت دی اور نیکی کے لیے تربیت فرمائی. تو اب ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ مخلوق تھی. تو اب ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، کیونکہ یہ تو پتا ہے کہ بھئی پیدا ہی کیا گیا تھا یہ اس وجہ سے کہ اس میں صلاحیت تھی گناہ کی. تو اب اس کا مقام بہت اونچا ہے. اگر یہ گناہ سے بچ جائے تو ایک طرف تو استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، اور اپنی جو اصل کام ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، یسبحون بحمد ربہم. اور پھر فرمایا، پھر جو دعا اس طرح کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما، اے اللہ آپ کی رحمت، آپ کا علم سارے جہان پر وسیع اور کشادہ ہے. فاغفر للذین تابوا،
تو آپ مغفرت کر دیجئے ان کی جو آپ کی طرف رجوع کریں. تابو، تابا یتوبو کے معنی عربی میں آتے ہیں لوٹنے کے، یعنی جو لوٹیں. اور لوٹنے کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ آپ سے دنیا کی اور گناہ کی خواہشات سے منہ پھیر کر آپ کی طرف متوجہ ہوں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، قرآن شریف نے ایسے معنی میں فرمایا. تو آپ ان کے جو توبہ کرنے والے ہیں اور آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، تاکہ آپ کا جو مقصد تخلیق ہے وہ پورا ہو. آپ نے جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا وہ پورا ہو. تو آپ ان کی کیا کیجئے؟ مغفرت کیجئے. اور جو انہوں نے توبہ کی واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے آپ کے راستے کے پیچھے چلے، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتے اب ان کا کام ایک تو عرش کا اٹھانا ہے، اور عرش کے اٹھاتے ہوئے وہ یہ تم سب کے لیے اے انسانوں دعا کر رہے ہیں، تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں. اگرچہ ان سے تمہیں سجدہ کرایا گیا تھا، تمہارے جد امجد کو سجدہ کرایا گیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ان کے دل میں کوئی حسد نہیں پیدا ہوا کہ بھئی یہ ہم تو ساری زندگی سے چلے آ رہے تھے اور تسبیح و تعمید کر رہے تھے، اور یہ ایک نئی مخلوق آ گئی نو وارد، اور اس کو جناب اس میں وہ گناہ بھی کرتی ہے اور پھر سجدہ بھی ہم سے کرایا جا رہا ہے اس کے. تو ایسا کوئی حسد پیدا نہیں ہوتا ان کے اندر، بلکہ وہ اور زیادہ تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں. خیر خواہی کیا کرتے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں مستقل تمہارے لیے. تو اے بندو، جب ہم نے اپنے فرشتے ایسے متعین کر رکھے ہیں جو ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، تو کچھ تو قدر پہچانو کہ ہم نے ہماری رحمت کے قریب تو آ جاؤ. جب وہ تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں اور تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، تمہارے لیے تمہاری خیرخواہی کر رہے ہیں، تو تم کم از کم سمجھ لو کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں اس کے ذریعے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، خود غرض نہیں ہوتا کہ بس میں ہوں اور مجھے اپنی نجات سے غرض ہے، مجھے اپنے جنت میں پہنچنے سے غرض ہے، اور ساری دنیا سے میں بے نیاز ہوں. یہ نیک آدمی کا کام نہیں ہے. نیک آدمی کا کام یہ ہے کہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کی نیکی کے لیے کوشش بھی کرے، اور اس کوشش کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے. یہ بڑا عظیم سبق ہے جو باری تعالیٰ نے دیا ہے ان آیات میں. دوسرے کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ. دین نام کا ہے خیر خواہی کا، ہر ایک کی خیر خواہی. یہاں تک کہ یہ فرمایا النصح للہ. اب اللہ کی خیر خواہی کیا ہوگی؟ وہاں پر معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، کہ ہر وقت
آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے. ولی رسول ہی، اور خیرخواہی کس کی؟ انبیاء کرام کی. انبیاء کرام کی خیرخواہی کیا ہے؟ کہ انبیاء کرام کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اور ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو حکام ہیں ان کے لیے. ائمہ کے لیے، ائمہ یعنی حکام، ان کے لیے خیرخواہی. ولی المسلمین، اور سارے مسلمانوں کے لیے خیرخواہی. یہ دین الدین والنصیحہ، دین نام ہی کا ہے، نصیحت کا ہے، اور نصیحت کے معنی خیرخواہی. لہذا ہر مسلمان کے دل میں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی ہونی چاہیے. اگر فرض کرو کوئی شخص اگر غلط راستے پر بھی جا رہا ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن ایک مومن کے دل میں اس کے لیے بھی خیرخواہی ہونی چاہیے. کیا خیرخواہی؟ ارے کم سے کم دعا تو کر لو کہ یہ بندہ اے اللہ راہ سے ہٹا ہوا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو صحیح راستے پر لے آؤ. اب یہ ذرا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم چونکہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اہل دین ہیں، دیندار ہیں، دینداروں کی صحبت میں رہتے ہیں، تو جو اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، دین سے دور ہیں، برگشتہ ہیں، کبھی ان کے لیے دعا کی؟ ان کو برا بھلا کہنا تو دن رات ہے. یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں، یہ سیکولر ہیں، یہ لبرلز ہیں، اور ان کی تردید کے لیے اور ان سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے طرح طرح کے تانے بھی ان کو دیتے ہیں ہم، اور اس کو دین کا تقاضا سمجھتے ہیں. لیکن کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ گمراہ ہیں، اللہ بچائے، اور یہ بیمار ہے، اور بیمار پر غصہ نہیں آتا ہے، بیمار پر غصہ نہیں آتا، بیمار کے لیے دل میں ترس آتا ہے. تو ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے. دن رات ہماری زبانوں پر یہ سارے بظاہر جن کو بے دین کہا جاتا ہے، تو مجھے تو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو کہا جاتا ہے اور ان کی مذمت کی جاتی ہے، کرنا ہی چاہیے، ان کے افعال کی باقی مذمت کرنی چاہیے، لیکن ان کی اس طرح مذمت کی جاتی ہے جس میں تحقیر شامل ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ والسلام گمراہوں کے لیے، گمراہوں کو پر غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ گمراہوں کے لیے خیر خواہی فرماتے تھے، دعوت دیتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. پیغمبر یہ کہہ رہا ہے جس کو پتھر پر پتھر بسائے جا رہے ہیں، جس کو لہو لہان کیا جا رہا ہے،
اس وقت میں کیا جو دعا ہاتھ اٹھا کر فرمائی وہ کیا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ بیچارے نادان ہیں، نادانی میں میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، نادانی میں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو جیسے ایک بیمار ہوتا ہے تو آپ کیا غصہ کریں گے اس پہ؟ کیوں بیمار ہو گیا؟ فرق اتنا ہے کہ بیمار جو ہوتا ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، اور جو اللہ بچائے فسق و فجور کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ لیکن اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں کہ وہ جسمانی بیمار ہے یا روحانی بیمار ہے، لہذا آپ ان کی ذات سے خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے افعال کی مذمت، ان کے افعال سے برات، ان کے کاموں سے برات کہ وہ کام جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن ان سے ان کی تحقیر نہیں، اور ان کی تحقیر اس معنی میں نہیں کہ ان کے حق میں دعا کریں، یا اللہ ان کو ٹھیک کر دیجئے، صحیح راہ راست پر لے آئیے، جیسے فرشتے کر رہے ہیں ہم سب کے لیے۔ تو النصح لکل مسلم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان جو کسی غلط راستے پر جا رہا ہے اس کی تحقیر و تذلیل کے بجائے، اس کے عمل کی تحقیر و تذلیل بے شک ہو، لیکن اس کی ذات کی تحقیر و تذلیل کے بجائے اس سے خیرخواہی کا مظاہرہ کیا جائے، اس کو دعا کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ اور یہ در حقیقت یہ جو غلط راستہ ہے نا تحقیر و تذلیل کا، بجائے خیرخواہی کے، دعا کرنے کے، ہر وقت تذکرے ان کی بے دینی کے، ہر وقت تذکرے ان کی بے راہ روی کے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ میں یہ تصور بٹھا لیا کہ بھئی ہم تو بڑے پاک باز ہیں، اور ہم بڑے دیندار ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ان کی کیا حقیقت؟ ہم نماز پڑھنے والے، ہم مسجدوں میں جانے والے، ہم روزے رکھنے والے، ہم حتی الامکان گناہوں سے بچنے والے، ان کو نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حج زکوٰۃ کی فکر، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر۔ تو پہلے اپنے آپ کو پاک باز قرار دینے کا ایک تصور دل میں پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، اور ان کو سمجھ لیا گیا کہ یہ حقیر ہیں، ذلیل ہیں ہمارے مقابلے میں۔ اب یہ راستہ ہی ٹیڑھا ہو گیا، یہاں سے راستہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ ارے بھائی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، تمہیں ایسے خاندان میں پیدا کر دیا، تمہیں ایسا ماحول عطا کر دیا، تمہیں ایسی صحبت بخش دی جس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان اعمال کی توفیق ہو رہی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اور جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے حق میں ان کی خیرخواہی کرو، ان کے حق میں دعا کرو۔ میرے جو خضر صاحب تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جناب شرافت علی صاحب، بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے اور بزرگوں کے چہیتے تھے، سارے بزرگوں کے۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا، اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا، اور حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب کیا، جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے ان کی خدمت
اور ان کے صحبت میں جانا، اٹھنا بیٹھنا، اور تمام جو بڑے ہمارے بڑے علماء تھے اور اکابر تھے، ان سب کے چہیتے تھے، یعنی ان سے محبت کرتے تھے سب. ان کی ایک عادت میں نے عجیب دیکھی، مجھے بڑا اس کا، اب تک مجھے بڑا اس کا یاد رہتی ہے کہ اگر کسی کا تذکرہ آ گیا کسی ایسے شخص کا جو اللہ بچائے دین سے غافل ہے، تو کبھی اس طرح نہیں کہتے تھے کہ بھئی وہ تو بد دین ہے، وہ یا فاسق فاجر ہے، یا گناہ گار ہے، یا برا ہے. ان سے ان کا اگر تذکرہ آ گیا، ہاں بیچارے نماز نہیں پڑھتے، بیچارے کہہ کر، جیسے کسی بیمار کو کہتے ہیں نا بیچارے کو یہ کینسر ہو گیا ہے، سمجھے نا، تو وہ اس کے اوپر ترس کھا رہے ہوتے تھے. جیسے اب جب کسی کی ہم تذکرہ کریں، وہ بیمار ہو گیا، تو ہم یہی کہتے ہیں نا بھائی بیچارے کو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے. تو اسی طریقے سے وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بیچارے نماز نہیں پڑھتے، یعنی جب ضرورت پیش آ جائے یہ اس بات کے بیان کرنے کی. ویسے تو کبھی بے ضرورت تو نہیں کہتے تھے کبھی بھی کسی کو کہنا، لیکن ضرورت پیش آ جائے تو یہ عنوان اختیار کرتے ہیں، بیچارے یہ کرتے ہیں. کسی بارے گفتگو، بیچارے پینے پلانے کے عادی تھے، بیچارے، تو اس کو بیچارے کے لفظ سے بولتے تھے. تو مطلب یہ کہ اگر فرض کرو کوئی ہے غلط راستے پر، تو اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھ کے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ کے، اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کی مذمت و تذکرہ کرو گے تو یہ ایک تحقیر اور تذلیل کا انداز ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ ترس کھاؤ اس کے اوپر اور خیر خواہی کرو. خیر خواہی یہ کرو کہ دعا کرو، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دیجئے، اس کو صحیح راستہ دکھا دیجئے، اس کو صحیح اپنے جو ضروری اعمال ہیں ان کو انجام کی توفیق عطا فرما دیجئے، بجائے اس کے کہ بس ہر وقت تذکرہ اس کا ان کا. اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ہمیشہ یاد رکھنے کا. آپ نے فرمایا اذا قال من قال هلك الناس فهو اهلكهم، جو شخص یہ کہے کہ سارے انسان تباہ ہو گئے، سارے انسان تباہ ہو گئے، کیا مطلب؟ کہ سارے انسان جو ہیں وہ بد دین ہو گئے، بے گمراہ ہو گئے، فاسق فاجر ہو گئے، گناہگار ہو گئے. ہلاک الناس، لوگ تباہ ہو گئے. جو یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ تباہ ہو گئے، فہو اہلکہم، وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ حال ہے. وہ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ کہ اپنے آپ کو مقدس سمجھ کے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مرتبے پر سمجھ کے دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی. تو اس کا آغاز ہی تکبر سے اور غرور سے ہو رہا ہے، عجب سے ہو رہا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، بہت پاک باز ہوں، اور ساری دنیا تباہ ہو گئی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو شخص یہ کہہ رہا ہے فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، وہ ان تباہ لوگوں کو جن کا تباہ کہہ رہا ہے ان سے زیادہ خود تباہ ہے. یہ اس تکبر کی وجہ سے، اس عجب کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے. بعض لوگوں کو اپنے رائے پر اتنا جمود ہوتا ہے، جو ہماری سمجھ میں آ گیا بس وہ ہم عاقل کل ہیں. کبھی تردد بھی پیدا نہیں ہوتا، میں جو سمجھ رہا ہوں اس میں کوئی دوسرا احتمال بھی ہے.
یعنی اپنی جو رائے ہے کسی کی بھی معاملے میں، اس پر اتنا جمود، اتنا اس کے اوپر جماؤ ہوتا ہے کہ دوسرے کو خاطری میں نہیں لاتا آدمی. جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، بیوقوف ہے وہ، عقل کل تو میں ہوں. جو یہ کام کرے فہو اہلکہم، وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ برباد وہ شخص ہے، تباہ ہے وہ شخص، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. تو یہ چیزیں ہیں جو ذرا سیکھنے کی ہیں، سمجھیں. اب دیکھو ملائکہ کو کیا پڑی ہم سے ہمارے لیے دعا کریں، وہ ملائکہ کو اس کی کیا پڑی کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور اس کا تذکرہ اللہ میاں کیوں کریں ہم سے. اپنی سورہ مومن کے اندر، سورہ غافر کے اندر، اس سورت کے اندر جو قرآن کی دلہن ہے، اس میں یہ تذکرہ کیوں کریں کہ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس لیے ہو رہا ہے سبق لو ان سے کہ یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا پڑی ان کو استغفار کرنے کی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی، ظاہر ہے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مشیت سے، اس کے ارادے سے کر رہے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اے میرے بندو، اللہ کے بندو، تم میرے بندوں کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ ان بندوں کے لیے جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ غلط راستے پر چلے گئے ہیں، ان کو گالیاں دینے کے بجائے، ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے، ان کے حق میں دعا کرو. پہلا کام تو تمہارا یہ ہے جو حدیث میں، جو فرشتوں کا نہیں ہے، تمہارا ہے. وہ کیا؟ دعوت. کہ اگر کسی کو من رعا منکرن فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ. اگر کوئی منکر ہوتا دیکھ رہا ہے، یعنی برا کام ہوتا دیکھ رہا ہے، تو پہلا کام یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کو درست کر دے. ہاتھ سے درست کرے، یہ کام ہے صاحب اقتدار کا، جس کو جہاں اقتدار حاصل ہے. اگر مجھے اپنے گھر پر اقتدار حاصل ہے تو میں اگر کوئی منکر دیکھوں تو ہاتھ سے اس کو روکوں. مجھے کسی ادارے پر اقتدار حاصل ہے تو اس ادارے کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو میں ہاتھ سے روکوں. مجھے ملک پر اقتدار حاصل ہے تو میرا فرض ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں، اپنی قوت اقتدار سے روکوں. اور اگر اس کا استطاعت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے دعوت دے. ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو تانے دینے کے بجائے اس کو دعوت دو. اور دعوت کس طرح دو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. موقع محل دیکھ کے، اس کو ایسی جگہ جہاں اس کی تذلیل نہ ہو، خلوت میں، تنہائی میں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو بلاؤ، دعوت دو. یہ فرشتوں کے ذمے نہیں ہے یہ کام، لیکن تمہارے ذمے ہے. فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کہ تم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو بلکہ ساری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ دعوت بے شک تمہارا کام ہے،
لیکن دعوت کے بھی آداب ہم نے بتا دیے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر کبھی بحث مباحثے کی بھی نوبت آ جائے تو بھی اچھے طریقے سے کرنا، بازاری انداز اختیار نہ کرنا. تو یہ بے شک تمہارا کام ہے اور یہ خیر خواہی کا حصہ ہے. المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی جیسے آئینہ ہے، اس کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے تو اسے اپنا عیب نظر آ جائے گا. اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ ہے. اگر اس کا کوئی عیب ہے تو اس کو بتا دیتا ہے، لیکن اسی کو بتاتا ہے، گاتا نہیں پھرتا ساری دنیا میں. تو یہ بے شک تمہارا کام ہے کہ دعوت دو. دعوت چاہے زبانی ہو، چاہے تحریری ہو، چاہے انفرادی ہو اور چاہے اجتماعی ہو. اجتماعی تحریر کے ذریعے تو یہ کام بے شک ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کی خیرخواہی کی خاطر ان کے حق میں دعا کرو. یا اللہ ہمارے بھائی ہیں، یہ سب یہ بھی ہماری طرح کے آپ کے بندے ہیں. ایک بیماری میں، روحانی بیماری میں پھنس گئے ہیں، اللہ نکال لیجئے ان کو، اللہ ان کی اصلاح فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے. یہ ہے ایک مومن کا کام. اب ہم ذرا دیکھ لیں اپنے آپ کو. جن لوگوں کی کارروائیوں کو، کاموں کو ہم برا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ جذبات ہیں ہمارے اندر یا نہیں ہیں؟ دشمنی کے جذبات ہیں یا خیرخواہی کے ہیں؟ آج فیشن بن گیا ہے، جو حکومت کو برا کہے وہ بڑا زبردست مجاہد ہے. سمجھے نا؟ یعنی حکومت کے اوپر اگر طعن و تشنیع کرے، برا کہے تو کیا ہے؟ مجاہد ہے بہت بڑا. لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام فرعون جیسے آدمی کے پاس جا رہے ہیں ہدایت کے لیے، دعوت کے لیے، تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ قولا لہ قولا لینا. فرعون سے بھی جا کے بات کرو گے تو نرم انداز میں بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے، ہو سکتا ہے اللہ سے ڈر جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نہ نصیحت قبول کرے گا، نہ اس کے اندر میں خدا کا خوف پیدا ہوگا آخر دم تک. لیکن داعی کو یہ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے دل میں امید ہونی چاہیے. نرم طریقے سے بات کر کے تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ وہ میری بات سنے گا اور خشیت اختیار کرے گا. اس امید کے ساتھ جاؤ، نرم بات کرو. حضرت والد صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتا. مگر وہاں حکم یہ ہے. تو یہ اگر پیغمبرانہ اسلوب اختیار کیا جائے، جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو آپ کی تعلیمات کا ایک بڑا عظیم حصہ ہے، تو بہت سے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائے اور کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا. حضرت علامہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور بڑی حکمت کی بات ہے یاد رکھنے کی ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بے اثر نہیں ہوتی.
نہ اس سے کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے. لیکن 3 شرطیں ہیں. بات حق ہو اور نیت حق ہو. نیت حق کیا مانا؟ اخلاص ہو للہ. میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجاہد اپنے آپ کو کہلوانے کے لیے نہیں کہہ رہا. سمجھے نا؟ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. اپنا مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. بات حق ہو اور نیت حق ہو، اور تیسرے طریقہ حق ہو کہ بات ہے بھی حق، نیت بھی حق ہے، لیکن طریقہ حق نہیں ہے. بجائے خیر خواہی کے آپ نے اس دوسرے کے اوپر لٹھ مار دیا، یعنی ایسا جملہ کہہ دیا جو اس کے اوپر لٹھ کی جگہ طرح جا کے پڑا، تو وہ بجائے فائدے کے نقصان پہنچائے. تو بھائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو خبر دی ہے کہ ملائکہ بھی ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جہنم سے بچانے کی دعا کرتے ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ بھائی جس طرح ملائکہ کو خیر خواہی ہے پورے تمام انسانوں کی، اس طرح تمہارے دل میں بھی اپنے ہم جنس لوگوں کی خیر خواہی ہونی چاہیے. اور اس خیر خواہی کے جذبے سے تم بجائے ان پر مذمت کے ڈونگرے برسانے کے، تم ان کو دعوت دو، اور دعوت دینے کے ساتھ اس کے حق میں دعا کرو جیسے فرشتے دعا کرتے ہیں. یہ بات اگر ہماری عقل میں سمجھ میں بیٹھ جائے، دل میں بیٹھ جائے، اور ہمارے عمل میں اس کا عکس آ جائے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں بھی فائدہ مند اور معاشرے کے حق میں بھی فائدہ مند. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم